تمام اسلامک یوزرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج بات کریں گے نوح علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ طوفان نوح کا تعلق 10 محرم الحرام سے کیسے ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں، جن کی عمر پوری دنیا میں جو گزری ہے وہ 950 سال، اور 40 سال کے بعد آپ نے دعوت و تبلیغ کے کام کو شروع کیا اللہ رب العزت کے حکم سے۔ آپ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے، آپ اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت، گناہوں سے دوری اور آخرت کے عذاب سے ڈراتے۔ لوگ آپ کی بات نہ سنتے، کانوں میں انگلیاں ڈال کر، چہرے پر کپڑا ڈال کر وہاں سے ہٹ جایا کرتے تھے۔ آپ نے پوری زندگی دعوت و تبلیغ کی، اور وہ بھی رات و دن آپ دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ اتنے لمبے عرصے تک دعوت و تبلیغ کے باوجود بھی جو لوگ ایمان لائے ان میں صرف تعداد 77 کی ہے۔ 3 آپ کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان تینوں کی بیوی، اس کے علاوہ بھی اور لوگ تھے جن میں ایک آپ کی زوجہ بھی ہے۔ ایک آپ کی زوجہ جن کا نام والہہ ہے وہ ایمان نہیں لائی، اور ایک بیٹا کنعان بھی ایمان نہیں لایا۔ یعنی طوفان نوح کے وقت اگر دیکھا جائے تو پورے اہل ایمان کی تعداد جو اس وقت کشتی میں سوار تھی وہ پوری تھی 78 نوح علیہ السلام کو لے کر، اور اس میں مرد و عورت کی گنتی برابر تھی۔ جب ایک لمبے عرصے تک آپ دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لوگ ایمان نہیں لائے، اور اس کے باوجود بھی آپ پر ظلم و ستم کرتے، ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے اتنا شدید زخمی کیا کہ مردہ سمجھ کر آپ کو ایک اونی کپڑے میں باندھ کر آپ کے گھر لا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہی تھوڑی طبیعت سنبھلتی ہے آپ پھر دعوت و تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تمام پریشانیاں جھیلنے کے بعد جب لوگوں کی تعداد یعنی اہل ایمان کی تعداد نہیں بڑھی، تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ لوگوں کو یا تو ایمان کی دولت سے نواز دے یا میرے اندر صبر پیدا کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ جو اہل ایمان ہیں، یعنی جو ایمان لا چکے ہیں اب اتنے ہی ایمان والے ہیں، اس کے علاوہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اس کے بعد آپ نے عذاب کی دعا کی تھی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اور کہا کہ عذاب کے بارے میں جلدی اور تاخیر کی بھی دعا نہ کریے گا، کیونکہ اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہو چکا ہے کہ اب ان پر عذاب کب آئے گا۔ طوفان نوح سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ وہ کشتی 2 سال میں تیار ہوتی ہے، جس میں ساگون کی لکڑی کا استعمال ہوا، اور اس کی لمبائی 450 فٹ، چوڑائی اس کی 75 فٹ تھی، اور اونچائی اس کی 45 فٹ تھی۔ اس میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ پہلے درجے میں جب طوفان نوح آیا تو جن لوگوں کو رکھا گیا تھا وہ وحشی جانور تھے، دوسرے درجے میں پالتو جانور تھے، تیسرے میں اہل ایمان تھے۔ طوفان نوح سے پہلے ان کی قوم پر جو عذاب آیا وہ یہ تھا کہ ان پر بارش نہیں ہوتی تھی، اور اس وقت کی عورتوں میں ماں بننے کی صلاحیت کو اللہ رب العزت نے چھین لیا تھا، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت عورتیں بانجھ ہو گئی تھیں۔ اور طوفان نوح کی ابتدا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا تھا وہ یہ تھا کہ تنور جسے آپ کی زوجہ روٹی پکاتی تھی اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، اور یہ تنور کوفہ میں تھا۔ یہ ہوا کہ جب اس سے پانی نکلنا شروع ہوگا تو سمجھ لو کہ اب طوفان نوح کی شروعات ہو چکی ہے، تو اہل ایمان کو اس کشتی میں لے کر سوار ہو جانا۔ کشتی میں سوار ہونے سے پہلے جب آپ کشتی بنا رہے تھے اس وقت لوگوں نے مذاق اڑایا، کہا کہ دعوت و تبلیغ کرتے تھے، کہتے تھے میں نبی ہوں، اور پھر ابھی کشتی بنا رہے ہو، اور یہاں تو پانی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو آپ ان کی باتیں برداشت کرتے۔ جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا تو آپ نے اہل ایمان کو آواز دی، سب لوگ اس میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے سے پہلے آپ نے کہا کہ اللہ کی حمد و ثنا کر لو، اللہ سے دعا کر لو، کیونکہ اتنے بڑے طوفان سے اس کشتی کے سہارے ہم نہیں نکل سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے فضل سے نکل سکتے ہیں۔ پھر سب لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس کے بعد کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ 10 رجب المرجب کو کشتی پر سوار ہوتے ہیں۔ 6 مہینے تک یہ طوفان رہا۔ 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑی پر آپ کی کشتی ٹکتی ہے، ٹھہرتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ 10 محرم الحرام کو جب جودی پہاڑی پر کشتی ٹھہرتی ہے تب آپ نے تمام کشتی والوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش برسانا بند کیا، اور زمین سے جو پانی کا چشمہ جاری ہوتا تھا اسے بھی حکم دیا گیا کہ زمین سے اب پانی کا چشمہ جاری نہ ہو۔ پوری دنیا میں جب چاروں طرف پانی پانی تھا، لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حرمین شریفین میں پانی نہیں پہنچا۔ یہ مختصر واقعہ رہا۔
آج کی گفتگو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔